السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل وظائف کا خزانہ اور میں محمد ساجد علی خان۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے، تمام مصیبتیں پریشانیاں آنے والی آفات و بلیات سے بھی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دوستو، جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے اس چینل پر عموماً وظائف ہی بتائے جاتے ہیں، آج میں آپ لوگوں کو ایک عمل بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو پتہ ہو کہ اس مریض پر کوئی سایہ ہے یا تعویذ ہیں یا کیا ہے۔ بعض دفعہ عاملین کے پاس کچھ لوگ آتے ہیں مگر ان کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ اس بندے کے اوپر کیا چیز ہے۔ اس کو آپ تشخیص کا عمل بھی کہہ سکتے ہیں اور حاضرات کا عمل بھی کر سکتے ہیں، اور کسی چیز کے بارے میں آپ کو پتہ چل جائے کہ اس کے اوپر کیا چیز ہے۔ اس کے لیے میں ایک نقش آپ لوگوں کو پر سکرین پر دے رہا ہوں۔ اس نقش کو لکھ کر آپ اپنے پاس رکھ لیں، اور کوئی بھی مریض آئے یا بندہ آئے اور وہ آپ سے یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے بارے میں تشخیص کروانی ہے، تو آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے کہ اس کو کہنا ہے کہ اس گول دائرہ یعنی آنکھ نما آپ نے ایک چیز بنانی ہے، جس طرح آنکھ بنائی جاتی ہے، اس کے گرد آپ نے یہ جو وظیفہ ہوگا اس وظیفے کو آپ لوگوں نے لکھنا ہے۔ پھر اس کے اندر کالی سیاہی بھر دینی ہے تاکہ کہ جس طرح آنکھ ہوتی ہے آنکھ کی آنکھ بن جائے۔ پھر آپ لوگوں نے اس بندے کو وہ دکھانا ہے اور اس کو کہیں کہ اس کو غور سے دیکھتا رہے، اور آپ اپنی پڑھائی یہ جو عمل ہے اس عمل کو پڑھیں گے۔ آپ نے 21 مرتبہ پڑھ کر اس پر دم کرنا ہے اور یہ آواز لگانی ہے کہ اس مریض کے اوپر جو کچھ ہے اس کو حاضر کر دیا جائے۔ پھر آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے، تو پھر آواز لگانی ہے، پھر آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر آواز لگانی ہے، یعنی 3 مرتبہ پڑھنا ہے اور 21 مرتبہ پڑھ کر آواز لگانی ہے۔ تھوڑا سا آپ کا ٹائم تو لگ جائے گا۔ اگر واقعی اس پر ایسے جنات، چڑیل، بھوت وغیرہ کوئی بھی چیز ہوئی تو انشاءاللہ وہ حاضر ہو جائے گی۔ اگر تعویذ وغیرہ ہوئے تو پھر بھی وہ کہے کہ یار مجھے بے چینی سی ہو رہی ہے۔ بعض دفعہ مریض کے کندھے وزنی ہو جاتے ہیں، سر درد شروع ہو جاتا ہے، جسم کھچاؤ شروع ہو جاتا ہے جسم پر۔ تو اگر تعویذ ہوئے تو جسم کی وائبریشن بتانا شروع کر دے گی، یا وہ کہے کہ میرا سر درد شروع ہو رہا ہے۔ تو الغرض جو اگر واقعی سایہ ہے اور سایہ جسم میں موجود ہے تو انشاءاللہ واضح وہ نشانیاں دے گا کہ واقعی سایہ ہے۔ اگر اس بندے پر سایہ نہیں، تعویذ ہی ہیں، پھر تو جسم کی وائبریشن ہی بتائے گی کہ اس بندے پر واقعی تعویذ ہے۔ ہاں، اگر سایہ بھی نہیں، تعویذ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے تو اس بندے کو کچھ بھی نہیں آئے گا، بلکہ وہ یہ کہے گا کہ آپ نے 3 مرتبہ جو میرے اوپر دم کیا ہے اس سے مجھے کچھ فرق محسوس ہو رہا ہے، سکون محسوس ہو رہا ہے۔ تو سمجھ لینا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ آزمائشیں بھی ہوتی ہیں، یا اس بندے پر اگر کوئی نظر باد یا اس طرح کی کوئی چیز تھی اب وہ اتر گئی ہے۔ ایک قسم کا آپ کا دم بھی ہو جائے گا اور تشخیص بھی ہو جائے گی اور حاضرات بھی ہو جائے گی، یعنی آپ اس عمل سے تینوں کے تینوں کام لے سکتے ہیں۔ حاضرات بھی ہو جائے گی اور تشخیص بھی ہو جائے گی، تو مریض کے بارے میں پتہ چل جائے اس کا کیا ہے۔ اس کے بعد اگر بالفرض کوئی سایہ وغیرہ یا جنات یا چڑیل کوئی بھی چیز حاضر ہوتی ہے تو آپ کو پتہ چل جائے کہ واقعی چیز حاضر ہو چکی ہے، مگر وہ کھل کر سامنے نہیں آئی، تو آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے کہ اس کے بعد اس کی جو چھوٹی انگل ہے اس کو پکڑ لینی ہے، یا پھر کوشش یہ کریں کہ اس کے سر کے بال، اگر لیڈیز ہے تو اس کے سر کے بال باندھ دیں، یا آیت الکرسی پڑھ کر اس پر کڑا لگا دیں۔ اچھا، بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک اپنا تجربہ بتا رہا ہوں کہ بعض دفعہ مریض کے اندر سایہ نہیں ہوتا، یعنی اس کے جسم میں وہ داخل ہی نہیں ہویا ہوتا، جس وجہ سے وہ حاضری نہیں دیتا، مگر مریض کی کنڈیشن یہ بتا رہی ہے تو اس کے پاس کوئی چیز ہے۔ تو اس کا مطلب یہ بھی ہے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، اکثر بلکہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم مریض پر حاضری کر رہے ہوتے ہیں اس کو کسی چیز کو بلانے کے لیے، تو مریض کی حالت خراب ہو جاتی ہے،
یہ نہیں سمجھنا چاہیے واقعی اس کے اوپر کوئی چیز ہے۔ بعض دفعہ وہ چیز جسم کے قریب آنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے بار بار، جس وجہ سے مریض کو محسوس ہوتا ہے یا وہ کانپنا شروع کر دیتا ہے یا ڈرنا شروع کر دیتا ہے یا رونا شروع کر دیتا ہے، تو سمجھ لیں یہ نہیں کہ اس کے اندر واقعی چیز آ چکی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں آتی، بعض دفعہ چیزیں اندر آ چکی ہوتی ہیں، جنات اندر جسم میں بھی داخل ہو چکے ہوتے ہیں۔ بعض بندوں کا جسم اتنا ہارڈ ہوتا ہے کہ اگر وہ چیز جو جنات ہیں، یہ چڑیل ہے، پر یہ کوئی بھی چیز ہے، وہ جسم میں داخل ہوتے وقت بھی اس کو تکلیف ہوتی ہے، یعنی بذات خود وہ چڑیلیں یا جنات ہیں وہ انسانی جسم میں داخل نہیں ہو سکتے، ان کو خود محنت کرنی پڑتی ہے، جس وجہ سے جسم بندے کا ہارڈ ہوتا ہے، وہ جلدی سوراخ کر کے اس کے جسم میں داخل نہیں ہو پا رہے ہوتے، مگر ہاں کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ جب وہ کوشش کر رہے تھے اس دوران مریض کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، مریض رونا شروع کر دیتا ہے یا کانپنا شروع کر جاتا ہے یا اس کو گھبرانا شروع کر دیتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے کہ لو جی اس کے اوپر کوئی چیز ہیوی ہو گئی ہے، یعنی کوئی چیز چڑھ گئی، اندر آ گئی۔ اندر بعض دفعہ نہیں ہوتے، باہر ہی ہوتی ہے، باہر سے ہی سب کچھ کروانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس چیز کا بھی خیال رکھیں، یعنی پہچان کرنے کے دیکھنا ہے۔ اب میرے سامنے ایک مریض آیا تو میں نے صرف پہلے تو آواز دی، میری عادت ہے میں پڑھائی نہیں کرتا، پہلے آواز دی میں نے، تو وہ کانپنا شروع ہو گیا۔ تو بہرحال میں نے محسوس کیا کہ اس کے اندر کوئی چیز نہیں ہے، یہ بہرلی ہے۔ تو جب اس سے نام پوچھا کہ اس نے اپنا نام بتا دیا، مگر جسم اس کا کانپی جائے۔ تو خیر میں نے پھر بعد میں اپنے بزرگوں سے تصدیق کرائی تو پتہ چلا کہ اس کے جسم میں کوئی چیز نہیں ہے، اس کے اوپر ہیوی ہونے کی کئی دنوں سے کوشش کر رہی ہے، یعنی اس کو اپنے قبضے میں لینے کی کوشش کر رہی ہے، مگر اس نوجوان یا اس لڑکے کا جسم بہت زیادہ ہارڈ ہے، جس وجہ سے وہ اس کو محنت زیادہ کرنی پڑ رہی ہے، اس وجہ سے اس کا جسم میں محسوس ہو رہا ہے۔ تو بہرحال میرا وظیفہ کافی لمبا ہو جائے گا، بات کافی طویل ہوگی، ظاہر بات ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی جو سمجھانے کے لیے بھی کہنی پڑ جاتی ہیں تاکہ آپ لوگوں کے مزید علم میں اضافہ ہو۔ سورۃ رحمان کی آیات ہے، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اگر آپ اس آیات سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، پہلے آپ کو اس کا زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ زکوٰۃ نکالنے کے لیے آپ نے 11 دن کا عمل کرنا ہے، 11 دن میں آپ نے 11 تسبیحیں پڑھنی ہیں، یعنی 1111 مرتبہ، کیونکہ تسبیح عموماً 101 دانے کی ہوتی ہے۔ 1111 مرتبہ آپ نے 11 دن اس کی پڑھائی کرنی ہے، اور وقت اور جگہ ان دو چیزوں کی آپ لوگوں نے پابندی کر کے پڑھنی ہے، یعنی پہلے دن جب یہ عمل شروع کیا اس دن سے لے کر 11 دن اسی جگہ بیٹھنا اور اسی وقت عمل شروع کرنا ہے۔ عمل کے دوران خوشبو بکثرت استعمال کریں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے، اور کوشش کریں گے وہ جو آنکھ والا آپ لوگوں نے جو تعویذ بنایا ہوگا، جو نقش بنایا ہوگا، اس کو سامنے رکھ کر اس پر پڑھائی کرتے رہیں گے، تاکہ آپ کی زبان میں بھی تاثیر ہو اور اس نقش پر بھی تاثیر ہو، تاکہ آپ ایک وقت میں 2 تاثیریں پیدا کر سکیں۔ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں نے کچھ صدقہ خیرات ضرور دینا ہے، اور عمل کرنے کے بعد بھی آپ لوگوں نے صدقہ خیرات ضرور دینا ہے۔ اس عمل میں کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے، آپ پابندی ہے تو 2 چیزوں کی ہے، وقت اور جگہ۔ وقت بھی ایک رکھیں گے، جگہ بھی ایک رکھیں گے، اور پڑھائی جو ہے نا وہ 11 دن کی ہے نماز عشاء کے بعد۔ یہ بھی خیال رکھنا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں اس میں کڑا بھی لگانا ہے، حصار لگانا ہے کہ نہیں لگانا ہے، اس میں کسی قسم کا حصار بھی نہیں لگانا، ایزی ہو کر پڑھنا ہے۔ اور عمل شروع کرنے سے پہلے درود پاک بھی 11 مرتبہ پڑھنا ہے، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، اول 11 مرتبہ، یہ وظیفہ پڑھ کر پھر 11 مرتبہ آپ لوگوں نے پھر درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی مانگتے رہیں۔ ہم بھی دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر اس شخص کو کامیابی عطا فرمائے جو وظیفے کے طریقہ کار کے مطابق اس وظیفے کو کرے۔ ہاں کچھ یہ چیزیں بھی آتی ہیں، میں یہ بھی اکثر کہا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نااہل کو کچھ چیز نہ دے، یعنی جو اس کا اہل ہی نہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس بندے کو طاقتیں تو مل جاتے ہیں مگر ان کا استعمال کرنا ہی اس کو نہیں آتا، تو پھر ایسوں کے پاس طاقتوں کو ہونا کوئی فائدہ نہیں۔
سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ کو گن مل گئی ہے تو گن کا چلانا بھی آپ کو آنا چاہیے. اگر آپ کو گاڑی مل گئی تو گاڑی کا چلانا بھی آپ کو آنا چاہیے، ورنہ اس گاڑی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے رحمتوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.